خان صاحبہ ایک منٹ آپ سے بات کرنی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ یہ بتائیں، آپ لوگوں کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا رات کو تقریباً 2 بجے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے دوبارہ سے ماشاءاللہ یہاں پہ پہنچ گئی ہیں، اب اگلا کیا پلان ہے؟ اب تو پانی بھی آپ لوگوں نے کر لیا، بالوں سے گھسیٹا بھی گیا، اس کے بعد جو ہے عمران خان کی شفٹنگ کی بھی باتیں کی جا رہی کہ اس جگہ شفٹ کریں گے جہاں پہ کوئی جائے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کوئی ایسے یہ ڈر، میری بات سنیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں، اتنے خوف زدہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں عمران خان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، عمران خان کے ساتھ دعائیں ہیں، لیکن یہ لوگوں کی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے عمران خان کو ہاتھ لگائے۔ یہ گیدڑ ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں ایک عمران خان، اور جو بول رہے ہیں نا، ساروں کے نام سب کو پتہ ہے، پاکستان کو ساروں کو پتہ ہے۔ ان بیچاروں سے جو کہلوایا جا رہا ہے یہ کدھر بھاگیں گے؟ اس ملک سے بھاگ نہیں سکتے۔ جو بول رہے ہیں نا، جات کے ہی نہیں سکیں گے، نہ یہ ملک چھوڑ سکیں گے، دنیا کے کسی کونے میں جائیں گے، 1 کروڑ پاکستانی باہر بھی ہے، اس لیے ان کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو بول رہے ہیں یہ خوف سے بول رہے ہیں۔ پانی پھینک دیا، 9 ڈگری ٹیمپریچر تھا 2:30 بجے رات کے، اتنا ٹھنڈا نہیں لگا جتنا ہمیں ڈر لگ رہا ہوگا کہ پہلے ہم نے سوچا پانی آئے گا بڑا ٹھنڈا ہوگا، لیکن انہوں نے 3 دفعہ ہمارے اوپر پانی کا اٹیک کیا، اور پھر ہمیں سمجھ آ گئی تھی تھوڑی، ہم بھی سمجھدار ہو گئے، کیونکہ پھر ہمیں اگر کوئی گلی ملتی تھی ہم اس کے اندر بھاگ جاتے تھے، ہم پھر نکلتے تھے، یہ پھر پانی پھینکتے تھے، جانے بھی نہیں دے رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ کو جانے دے رہے ہیں، یہ کس سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ یہاں بیٹھے نا، یہاں گھر چلے جائیں، یہ جانے نہیں دے رہے تھے، پانی کے ساتھ یہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ تو کیا ہم ایک گلی میں بھاگ جائیں؟ جب ہم نکلتے تھے تو وہ جیسے نہیں ہوتا شکاری باہر بیٹھا ہوتا ہے، شکاری کی طرح وہ پورا وہ کنٹینر لے کر اعزاز SHO گاڑی میں بیٹھ کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جو جس ڈائریکشن میں ہم گلی میں جاتے تھے یہ ادھر پانی پھینکتے تھے۔ بچوں کے پیچھے آئے ہیں، میری بہنوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو گرایا ہے۔ اعزاز اس گاڑی میں بیٹھا تھا، اس کو جو کیا باؤزر تھا اس کے اندر بیٹھ کے ڈائریکشن دے رہا تھا کہ ان کو گراؤ، ہاں ان کو گراؤ۔ باری باری ہمیں آ کے کہہ رہا تھا یہاں سے اٹھ جائیں۔ ہم کیوں اٹھ جائیں وہاں سے؟ اس کو آرڈر آئے ہوں گے کہ ہر حالت میں ان کو کسی نالے میں پھینک دو۔ وہ تو اچھی بات ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ لوگوں کو حفاظت دینے والا ہے، جتنی زخم ان کو آئے ہیں وہ کم ہیں۔ ہم کون سا کہہ رہے ہیں ہمیں زخم آئے؟ میری بہنوں کے وہ کچھ نہیں کہیں گی، اگر آپ ان سے پوچھو وہ بھی نہیں کہیں گی، وہ وہ گری ہیں پتھروں کے اوپر، تو وہ ہاتھوں پہ زخم ہے، گھٹنے ان کے چلے میں، وہ کچھ نہیں کہیں گی۔ وہ ابھی بھی ان کو پوچھو گے میرے سے ناراض ہوگی کہ تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ کوئی نہیں دل برداشت تھا ان چیزوں سے۔ پانی تھا، ہم ہنس بھی رہے تھے سارے کہ میں نے کہا پانی کا ہم سمجھے ٹھنڈا ہوگا، پانی سے زیادہ تو اس کا پریشر بہت زیادہ ہے۔ تکلیف دے کیا ہے، کر لیں، ٹیئر گیس بھی کر کے دیکھ لیں، اس سے زیادہ کیا چلائیں گے؟ ربر بلٹس چلائیں گے، اور اس کے بعد یہ چلائیں گے بلٹس۔ یہ کبھی نہ بھولیں، یہ سارا کچھ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور یہ جرم کر رہے ہیں۔ جو کر رہے ہیں نا یہ جرم کر رہے ہیں۔ اگر ان کا خیال ہے کہ اس کی معافی ہے، ریکارڈ پہ ایک دفعہ چیز چلی جائے نا کہ تم نے غیر آئینی چیز کی ہے، اس کے بعد یہ نہیں رہتا کہ میں جی ملازم تھا، میں اوپر سے آرڈر لیا۔ یہ جو پاکستان میں روز سنتے ہیں نا، ہم کہیں جاؤ نون لیگ والے پہ کہتے ہیں جی اوپر سے آرڈر آیا ہے، شہباز شریف بھی کہتے ہیں جی میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ یہی ہے نا، یہ کیا سسٹم ہے؟ نہیں، ہر جو یہ پاکستان کے قانون کے مطابق، دنیا کے قانون کے مطابق جو حرکت کرتا ہے وہ جرم کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے اوپر سے آرڈر آیا ہے، جرم کرنے والا مجرم ہے۔ تو اس سے قانون ہمیں بھی پتہ ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے اس وقت یہ جو پروسیکیوشن والے آتے ہیں ان کو قانون نہیں پتہ ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے کورٹ کے اندر جج کے سامنے، پروسیکیوشن والا کہتا ہے 2 بجے رات کو عورتیں وہاں کر کیا رہی تھی؟ یہ ہوتا کون ہے؟ بے شرم آدمی کہ 2 بجے رات کو وہ عورتیں کر کیا رہی تھیں۔ یہ اس قسم کے لوگ جب اپنی کتنی ان کی نوکری کی تنخواہ ہوئے گی، ایسی نوکریوں کی لعنت بھیجو جہاں پہ تمہیں اپنے ضمیر اور سارا کچھ ساتھ ہی بیچنا پڑے۔ ہم اگر یہ ٹیوزڈے کو، منگل والے دن عمران خان کی ملاقات کا دن ہے، اور ہم بالکل وہاں بیٹھیں گے، ہم جتنی دیر مرضی بیٹھیں گے۔ انہوں نے مارنا ہے، گولیاں چلانی ہے، کچھ بھی چلانے کو تیار ہے۔ میں اور اپنی بہنوں کی بات کر رہی ہوں، اور ہم سب کے شکر گزار ہیں، چاہے وہ بچے ہمارے ساتھ ہیں، 10-12 سال کے آپ لوگ وہاں پہ ہوتے ہو، 10-12 سال کے بچے تھے ادھر،
अब अगर इतनी वाटर कैनन चलाओगे वो उड़ के कहीं जाकर हादसा हो जाता, अगर वो जाके नालियों में गिर जाता, वजन इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए हम जाएंगे। मैं किसी को नहीं कहती हूँ कभी भी कि आप हमारे साथ आकर बैठे, बल्कि उस वक़्त जब इनकी वाटर कैनन चलना शुरू हुई तो सेनेटर मुश्ताक हमें खड़े होकर गाज़ा का बता रहे थे कि गाज़ा में कैसे उनको जेल में रखा गया, 6 दिन के लिए वो जेल में वहाँ पे थे। वो अपना किस्सा बता रहे थे सेनेटर मुश्ताक। अब पीछे से वाटर कैनन आई और मैंने वो लड़के खड़े थे, मैंने कहा देखो पीछे से वो बाउज़र चला रहे, तुम अब लोग यहाँ से भागो। मसला ये मुझे ज़्यादा था कि कोई जा ही नहीं रहा था। मैं उनको कह रही यहाँ से जाओ, आप जाओ, वो देख लो उसने चला दी है वो गाड़ी, कोई नहीं जा रहा था। तो इसलिए लोगों का जज्बा को कैसे तोड़ोगे? लोग तो तैयार हैं, हर किस्म की इनका जुल्म सहने को तैयार है। तो हम तो आराम से बैठे हुए थे, ना हम किसी को नुकसान पहुँचा रहे थे। छोटी सी 2 लकड़ियाँ जला के सूखी हुई जला रहे थे बच्चे अपने आप को गर्म रखने के लिए। हम भी उसका थोड़ा सा, हमें भी उसका फ़ायदा हो रहा था, माँ के साथ ही खड़े थे। तो हम कहीं किसी की ना रुकावट थे, ना हमने कोई कानून तोड़ा, ना हमने आइन तोड़ा। सीधी सी बात है। ये जो दफ़ा 144 है ना, ये सबसे ज़्यादा ये हुई है कि जब पाकिस्तान बना था तब ये ख़त्म हो जाना चाहिए था, इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों ने लगाया हुआ है। अब अंग्रेज़ों के कानून ला के अपने मुल्क में यूके में ये कानून नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने लगवाया था, क्योंकि आपने जिनके ऊपर आपने उनको ग़ुलाम बनाया तो उनको कंट्रोल करना होता है। इसलिए ये चीज़ें अगर इमरान खान की हुकूमत आएगी, ये चीज़ें जो कानून वगैरह हैं इसको सारा कुछ इंशाल्लाह इमरान खान को कहेंगे ख़त्म करें। अच्छा अलीमा साहिबा, अभी आपने बताया कि वहाँ पर जो शाहिद खटक साहब थे उनकी जो टांग की हड्डी थी वो भी फ्रैक्चर हो गई है। शाहिद खटक साहब की, हाँ। तो आप लोगों को कोई जख्म आप अभी बता दीजिए, कितने लोग जख्मी हुए? आपको भी कोई चोट आई है? जख्मी हुए हैं बहुत, मैं नहीं गिरी थी तो इससे मैं जख्मी नहीं हूँ। पानी खाया था लेकिन जख्मी कोई नहीं हुआ। मेरी बहनें, हाँ, वो उनको जख्म आया है। उनको कहाँ पे लेकिन जख्म? उनको गिरी थी नीचे, कहाँ टांगों पे जख्म आए हैं उनके, क्योंकि पत्थर थे, आपको पता है वहाँ कीचड़ और पत्थर था, तो उनको जख्म आए हैं। लेकिन वो खैर है उसकी। शाहिद खटक उनको बचा रहा था और नहीं बचोता ये उनको पकड़, क्योंकि आपको पता है इतना प्रेशर आता है पानी, तो वो जान के मेरी बहनों को टारगेट कर रहे थे। और एक लड़का वहाँ पे नजर आ रहा है जो पानी के आगे खड़ा है और वो काफी ज्यादा, हाँ? वो इमरान खान के साथ बहुत पुराना है और पता नहीं, मुझे नहीं पता था वो खड़ा है। जब मैं देख रही थी मैंने क्या सवाल पूछा, क्योंकि हम तो गिरते फिर रहे थे। मैंने कहा इतने प्रेशर के आगे ये कौन बंदा है जो उसके आगे खड़ा है, क्योंकि हम तो खड़े नहीं हो सक रहे, तो ये कैसे खड़ा है इस पानी के आगे? पता नहीं वो कैसे खड़ा था। यकीन करें उस प्रेशर में इतना कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो वो अल्लाह ने उसको जो भी जज्बा दिया या जोश दिया वो डाइवर्ट कर रहा था। असल में वो जो प्रेशर ये मेरी बहनों को जब मार रहे थे ना, पानी को टांगे मार रहा था, वो पानी असल में पानी के आगे खड़ा हो गया ताकि मेरी बहनों को ना लगे। वो उसको पानी को आगे उसका सामना कर रहा था डाइवर्ट करने के लिए, और अवैस यूनस वो भी खड़े थे उसके सामने। तो ये बच्चे तो बड़े जज्बे वाले हैं, इन्होंने ये कोई नुकसान थोड़े बचाए थे, ये तो ख़वातीन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अव्वल तो पानी पता है जो SHO एजाज़ है उसको पता है वहाँ ख़वातीन, औरतें, बच्चे बैठे हुए हैं, क्या ज़रूरत है ये करने की। वो आपसे काफ़ी ज़्यादा हम देखा कि आपसे मुज़ाकरात भी हो रहे थे काफ़ी देर से, नौबत क्यों आई वाटर कैनन की नौबत? आप यहाँ से उठ जाएं। मैं कह रही थी हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, हमने कोई गैर आईनी चीज़ नहीं कर रहे, हम यहाँ बैठे हुए, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम यहाँ बैठ सकते हैं, तो हम कौन सा कानून तोड़े? हम बैठ सकते हैं यहाँ पे सड़क पे। हमारी भाई को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, मुझे पता है आप नहीं मुलाकात करने देंगे, लेकिन हम अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर वो कैद तन्हाई में अंदर है, हम उसके साथ ही बाहर बैठेंगे और हम फिर बैठेंगे जाकर। अच्छा, कल से हुकूमती रहनुमा कह रहे हैं कि अगर यही सूरत हाल अडियाला के बाद रही तो खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से भी गौर हो सकता है। करके देख सिंध में बातें हो रही हैं, करके देख लें। आपका ख्याल है जरदारी साहब इसका बोझ उठाएंगे? सारा सिंध खड़ा हो गया, फिर ये इतना नहीं वज़न उठा सकते। ये मरीम नवाज़ के पास छोड़ा हुआ है इधर पंजाब पुलिस के पास, ये सिंध नहीं इतना वज़न उठाएगा। वो तो उनकी तो हालत बुरी हो जाएगी। उसके बाद बिलावल अपने सिंधी उनके खड़े हो गए, फिर क्या करेंगे? आपका ख्याल है इमरान खान को अकेला छोड़ेगा? बल्कि यहाँ पे तो हैं, वहाँ पे कोई नहीं छोड़ेगा इनको। तो आप लोग उधर भी फिर जाएंगे? कैसे हो सकता है? क्या मतलब है इमरान खान को शिफ्ट क्यों करेंगे? ये अव्वल तो ये बता दें इमरान खान जेल में हैं क्यों? गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से
یہ جرم ہے عمران، یہ اصلی جرم یہ ہے جو عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور عمران خان کو قید میں رکھا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ڈرپوک ہیں، ڈرتے ہیں عمران خان سے، کیونکہ عمران خان لوگوں کی آواز ہے، بس بات ختم. تو ہم نہیں ڈر رہے، نہ ہی ہم گھبرا رہے ہیں. گولیاں چلانی انہوں نے اصل میں قید کے لیے، یہ میں جس عدالت میں ہیں یہ انہوں نے ڈالنا ہے. یہ وہ کیا ان کے جو ٹاؤٹس ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے بتا دیتے ہیں کہ اب ہم آج کل ان بیچاروں کو سب کچھ چھوڑا ہوا ہے، ڈراؤ جا کر. تو وہ کہتے ہیں جی 5 سال کی قید ہے، دے دیں قید. انہوں نے، میں نے کہا ٹرائل چلانے کی، اب ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں وٹنسز کا؟ میں نے جج صاحب کو کہا، میں نے کہا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں وٹنسز کا؟ انہوں نے کیا کہنا ہے کہ میں نے آ کے عمران خان کا پیغام دیا. وہ تو سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ میں آ کے عمران خان کا پیغام دیتی ہوں پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے. تو ہاں میں نے دیے پیغام. اور کہتا جی انہوں نے اعتراف جرم کر لیا. عمران خان کا پیغام دینا کسی دنیا اور پاکستان کے قانون کے مطابق غیر آئینی، غیر قانونی ہے ہی نہیں. اب بتائیں کہ یہ اپنا قانون خود بنا لیں گے، جب دل کرتا ہے قانون بنا لیں گے. انہوں نے سزا دینی. میں نے کہا جی یہ ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر بڑا پریشر ہے کہ علیمہ خان کو جیل میں بھیج دیں، کیونکہ آرڈر لکھا ہوا ہے. جنہوں نے لکھا ہے وہ انہوں نے یہاں بھیج چکے ہیں. اس بندے کو بھیجا ہوا ہے کہ تم جا کر ان کو جلدی سے قید میں ڈلواؤ. بس یہ ہوا. علیمہ خان صاحب رات کو سہیل افریدی آپ کے پاس آئے تھے اور اذان ہو جائے، آج وہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی جا رہے ہیں پھر ایک دفعہ اسمبلی لگانے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں وہ وہاں وہ سہیل افریدی، مینا خان وغیرہ آئے تھے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا جو ایونٹس جو ہوئے تھے وہ خود بھی جا کر بیٹھیں گے. تو یہ میں نے ضرور کہا تھا سہیل افریدی کو کہ آپ کا ریکارڈ ہم نہیں توڑ سکے. بہت شکریہ. آخری دفعہ ملاقات ہوئی.